بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم کا کتاب الوصایا، آج اس کا پہلا درس۔ پہلے درس کا عنوان وصیت اور وصیت کا صیغہ۔ پہلے تو آپ کو یہ وصیت کی لغوی معنی وغیرہ بتائیں گے، اس کے بعد یہ آپ کو جو ہے وصیت کی شرعی تعریف بتائیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ وصیت اگر عقد ہے تو پھر اس میں ایجاب اور قبول کیسے ہونا چاہیے، تو ایجاب کی بات آج پڑھیں گے اور قبول کی بات اگلے درس میں پڑھیں گے۔ کتاب الوصایا، وصایا جمع ہے وصیت کی، یہ کتاب وصیتوں کا ہے۔ وفیہ فصول، اور اس کتاب میں چند فصل ہیں۔ الاول، یا الفصل الاول، پہلی فصل کس کے بارے میں ہے؟ جناب الوصیت ماخوذۃ من وصایسی، یہ وصیت اخذ کی گئی ہے وصایسی یعنی رما یرمی سے۔ اب اگر رما یرمی سے مانے تو یہ ہفت اقسام میں سے ناقص یائی ہوگا اور ثلاثی مجرد ہوگا۔ او اوصا یوسی، یا آپ وصیت کو باب افعال سے لے لیں تو اوصا یوسی اوصیہ تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد، یوسی یوسیو تھا، یا پر ضمہ دشوار تھا اس لیے یا کے ضمے کو ہم نے ہٹا دیا۔ او وصا یوصی، یا اس کو آپ باب تفعیل سے لے لیں، وصا کے صاد پہ شد دیں، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کی ہو گئی صرفی بحث۔ اب اس کی لغوی معنی بھی بتا دیں۔ وہ اصلھا، وصیت کا اصل یعنی وصیت کی اصلی معنی، وصیت کی لغوی معنی کیا؟ الوصل، ملانا، ملنا۔ کیا ملانا ملنا؟ فرماتے سمی ھذا تصرف وصیتاً، اس تصرف کو، یہ جو آپ اپنے مال میں چھیڑ چھاڑ کرتے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ کیوں؟ لما فی ہے، اس لیے کہ اس وصیت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ من وصلت تصرف فی حال الحیات، اپنے زندگی والے تصرف کو ملا رہے ہیں، لما فی ہے، اس تصرف کے ساتھ جس میں جو ہے کیا ہے آپ مرنے کے بعد تصرف کریں گے، یعنی مرنے کے بعد والا تصرف ملا رہے ہیں زندگی والے تصرف کے ساتھ، یا تو یہ تصرف کے ملانے کی وجہ سے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ او وصلت القربت، یا آپ خدا کے قریب والا کام کر رہے ہیں، جناب کیسے؟ فی تلک الحال، زندگی والی حالت کا، بہا، اس قربت کے ساتھ جو فی حالت الاخرى آپ کو دوسری حالت میں ملتا ہے۔ یعنی جیسے زندگی میں آپ خدا کے قریب ہونے کے لیے کچھ کام کرتے تھے، وصیت کے ذریعے مرنے کے بعد بھی گویا کہ وہ آپ قربت والے کام کر رہے ہیں، تو دونوں قربت حیاتی اور قربت بعد الوفاتی کو آپ ملا رہے ہیں۔ خیر، یہ تو اس کی لغوی معنی ہوگی۔ وہ شرعن، اور شرعی لحاظ سے جناب وصیت کی کیا معنی ہے؟ تملیک عین، کسی عین کا، اپنی چیز کا کسی کو مالک بنانا۔ مثلا میں کہتا ہوں یہ میرا گھر فلاں کا ہے، او منفعت، یا گھر فلاں کا نہیں ہے لیکن گھر کی منفعت فلاں کی ہے، وہ اس میں رہائش کر سکتا ہے، یہ دوسری جو ہے کہ صورت وصیت کی۔ او تسلیط علی تصرف، یا آپ کسی شخص کو مسلط کر رہے ہیں، کسی شخص کو کنٹرول دے رہے ہیں، کس کا؟ علی تصرف بعد الوفات، کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں جو ہے کیا تم تصرف کرنا۔ اب چونکہ تعریف جب بھی کسی چیز کی جاتی ہے تو تعریف میں جنس و فصل ہوتے ہیں، یا اگر اس چیز کے حقیقی افراد نہ ہو بلکہ اعتباری اور فرضی افراد ہوں تو اس میں ایک ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے جو بے منزل جنس ہو۔ فرماتے فتملیک بے منزلت الجنس، یہاں پر یہ جو تملیک کا لفظ ہے یہ گویا کہ ایک جنس ہے، کیونکہ بیع میں بھی آپ مالک بناتے ہیں، ہبے میں بھی آپ مالک بناتے ہیں، تو یشمل سائر تصرفات، یہ تملیک کا لفظ شامل ہو جاتا ہے تمام یا دوسرے تصرفات کو۔ کون سے؟ المملکت، جو مالک بناتے ہیں کسی دوسرے بندے کو، من البیع، مثلا آپ بیچتے ہیں اپنی گائے
تو آپ کی گائے کا اب مالک اور ہو گیا۔ والوقف ہے، آپ کوئی چیز وقف کرتے ہیں مولویوں کے لیے، سادات کے لیے، فقراء کے لیے، تو اب وہ اس کے مالک ہو گئے۔ والہبت ہے، آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مالک ہو گیا۔ تو ان تینوں چیزوں میں تملیک ہے۔ تو تملیک کے لفظ کہنے سے صرف وصیت مراد نہیں ہوئی، بلکہ یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ وفی ذکر العین والمنفعہ، اور آپ نے جو ذکر کیا ہے عین کو اور منفعت کو، اسے ذکر کرنے میں تنبیہ، گویا کہ آپ متوجہ کرنا چاہتے ہیں علی متعلق الوصیت، کہ وصیت کا دو چیزوں کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، عین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، منفعت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ یندرج، عین سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اس وقت موجود ہو جب وہ وصیت کر رہا ہے، کہتے ہیں وہ یندرج فی العین، عین میں داخل ہوتا ہے، عین میں شامل ہوتا ہے کون؟ الموجود من العین بالفعل، وہ چیز جو اس عین میں سے بالفعل یعنی فی الحال موجود ہے، کہ شجرت ہے، مثلا یہ آم کا درخت بھائی میں نے آپ کو دے دیا۔ والقوت ہے، یا کوئی ایسی چیز جو ابھی موجود نہیں ہے لیکن موجود ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، بالقوہ وہ چیز موجود ہے، کا ثمرت المتجددت، بھائی اس درخت پہ جو فروٹ لگے گا، جو پھل لگے گا، وہ فلاں کا ہے، تو وہ ابھی پھل موجود نہیں ہے لیکن درخت میں صلاحیت ہے پھل دینے کی۔ وہ فی المنفعت، یہاں پر بھی یندرجو کا لفظ لے آئیں، وہ یندرجو فی المنفعت، اور منفعت میں داخل ہوتا ہے المعبدت، ہمیشہ والی منفعت، یعنی یہ گھر تا قیامت فلاں شخص کو رہائش کے لیے میں نے دے دیا، اس کے بعد اس کے اولاد کو، اس کے نسل کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ والموقتت، یا کبھی کبھی اس منفعت کو آپ قید لگاتے ہیں، 5 سال تک اس گھر میں طالب علم رہیں، اس کے بعد یہ میرے بیٹوں کا ہے۔ والمطلقت، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ منفعت کے لیے وصیت کرتے ہیں، اس میں نہ ابد کی قید لگاتے ہیں نہ اس میں کسی وقت کی قید لگاتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں منفعت میں شامل ہو گئیں۔ وَيَدْخُلُ فِي التَّسْلِيطِ عَلَى التَّصَرُّفِ، اور آپ نے ایک تعریف میں لفظ کہا تھا، وصیت یہ ہے کہ کسی کو مسلط کریں، کس پر؟ تصرف پر، اس میں داخل ہو گیا الوصایۃ الی الغیر، جو آپ وصیت کرتے ہیں کسی اور بندے کو، کیوں؟ بے انفاذ الوصیت، کہ بھائی میری وصیت کو تم نافذ کرانا، میری وصیت پہ عمل کرنا۔ والولایہ، یا یار سرپرستی کرنا، کس پر؟ علی من، ان افراد پر، للموسی علیہ ولایت، جس پر موسی کو ولایت ہے۔ یہ لفظ موسی کر کے پڑھ گئے، وصیت کرنے والا، یعنی اگر زید کسی پاگل کا سرپرست تھا، اب وہ اپنے اندر مرنے کے آثار دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے یار اس پاگل کا، اس یتیم کا تم سرپرستی سنبھالنا، تو یہ بھی ایک وصیت ہے۔ وَيَخْرُجُ بِبَعْدِيَةِ الْمَوْتِ، اب چلتے ہیں جناب ان الفاظ کی طرف جو مشترک چیزیں جو وصیت کے ساتھی ان کو خارج کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا مرنے کے بعد مالک بنانا، اس قید کے ذریعے خارج ہو گیا۔ الہبت، تحفہ، تحفہ تو آپ اپنی زندگی میں دے دیتے ہیں، اور آپ کے زندگی میں ہی تحفہ لینے والا تحفے کا مالک ہو جاتا ہے۔ وغیرها من التصرفات المنجزہ، اور تحفے کے علاوہ اور ایسے تصرفات جو منجز ہیں، یعنی جو اس کی وفات پر معلق نہیں ہیں فی الحیات، المتعلقت بعہدہما، بعہدہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بالعین او المنفعت۔ والوکالہ، اور اسی طریقے سے جو ہے جناب یہ منجزہ کے ذریعے جو ہے کیا ہے، آپ نے گویا کہ جو ہے کیا ہے خارج کر دیا وکالت کو، کیوں؟ لأنہا، یہ وفات کے ذریعے، لأنہا، اس لیے کہ وکالت تسلیط علی التصرف، آپ کسی کو مسلط تو کرتے ہیں کہ میری چیز کو آپ تصرف کر، لیکن فی الحیات میری زندگی میں میرا گھر بیچ دو، تو اب یہ وصیت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے کہا تھا وصیت بعد الموت ہوتی ہے، وکالت تو حال حیات میں ہے۔ وَيُنْتَقَذْ فِي عَكْسِهِ، اب کہتے ہیں اس تعریف پر اعتراض کیا جاتا ہے، فی عکسی، کہ یہ جامع افراد نہیں ہے، کیوں؟ بالوصیت بالعتق، آپ وصیت کرتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا آزاد ہو، اب اس کا آزاد ہونا یہ نہ وصیت بالعین ہے نہ وصیت بالمنفعت ہے۔ فإنه فک و ملکن، بتحقیق عتق میں تو آپ اپنی ملکیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ تدبیر، اور اسی طریقے سے تدبیر بھی آپ کی اس تعریف میں شامل نہیں، جبکہ شامل ہونی چاہیے۔ تدبیر کیا ہوتی ہے؟
مولا اپنے عبد کو کہتا ہے انت حر دبر وفاتی، تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا، فإنہ وصیۃ بہی، بتحقیق یہ جو تدبیر ہے یہ بھی وصیت ہے آزادی کی، عند الاکثر، اکثر علماء کے نزدیک، والوصیۃ بإبراء المدیون، یا یہ شخص وصیت کرتا ہے کہ میرا فلاں شخص کی طرف قرض ہے، میرے مرنے کے بعد اس کا میں نے قرض ختم کر دیا، تو بھی یہاں پر جو ہے کیا ہے، یہ وصیت کی تعریف میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ تملیک عین ہے نہ تملیک منفعت ہے۔ وہ بے وقف المسجد، یا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ پلاٹ دیا تاکہ اس میں مسجد بنائی جائے، فإنہ، بتحقیق یہ وقف، فک و ملکن ایزن، یہ بھی اپنی ملکیت کو آزاد کرنا ہے، یعنی گویا کہ اس میں بھی آپ کسی کو مالک نہیں بنا رہے ہیں۔ وہ مضاربہ، اور اسی طریقے سے کوئی شخص وصیت کرتا ہے مضاربہ کی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد یہ تم کاروبار کرنا، والمساقات، میرے درختوں کو پانی دینا، فإنہما، بتحقیق یہ دونوں وصیتیں، وإن افادا ملک العامل الحصہ، اگر یہ فائدہ تو دیتی ہیں کہ عامل اپنے حصے کا مالک بن جائے گا، من ربح، اس فائدے میں سے، وہ ثمرت، اور درختوں کو پانی دیا اس میں جو پھل ہوگا اس کا بھی کچھ حصہ ملے گا، اللہ تقدیر ظہور ہما، البتہ جب اس مضاربہ میں کوئی ربح ظاہر ہو، جب اس درخت پہ کوئی پھل لگے، الا ان حقیقتہم لیست کذالک، جبکہ ان دونوں کی حقیقت ایسا ہی نہیں ہے۔ ایسی نہیں ہے کا کیا مطلب؟ یعنی بھائی آپ کے تعریف کے حوالے سے گویا کہ یہ چیزیں بھی ایک لحاظ سے تعریف میں شامل ہیں، جبکہ یہ وصیت نہیں ہے۔ وقد لا يحصل ربح ولا ثمرۃ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے مضاربہ میں، نہ کوئی پھل لگتا ہے درخت پہ، وینتفی تملیک، پھر تو تملیک نہیں ہے، حالانکہ آپ کے تعریف کے مطابق یہ دونوں چیزیں وصیت ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی مالک یہ شخص نہیں ہے۔ تو یہ تو الحمدللہ وصیت کی لغوی اور اصطلاحی وضاحت ہو گئی۔ اب چلتے ہیں ہم وصیت کے سیغے کی طرف۔ تو عقد جو بھی ہوتا ہے اس میں ایجاب بھی ہوتا ہے اور قبول بھی ہوتا ہے۔ وہ ایجاب الوصیت، وصیت کا ایجاب کیسے ہوگا؟ اوصیت لفلان بکذا، میں نے فلاں شخص کے لیے وصیت کی ہے اس قسم کی کہ بھائی وہ میرے کار کا مالک ہو جائے، او افعلوا کذا بعد وفاتی، یا کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد ایسے کرنا، مثلا مسجد کی چھت پہ فلاں چیز لگانا، مسجد کو چار دیواری دے دینا۔ ھذا القید یحتاج الیہ فی الصیغۃ الثانیہ، کہتے ہیں یہ جو قید ہے بعد وفاتی والا، اس کی طرف ہم محتاج ہوں گے جب افعلوا والا صیغہ کہا جائے، کیونکہ افعلوا عام ہے کہ میرے زندگی میں کرو یا میرے مرنے کے بعد کرو، ٹھیک ہے، لیکن جب اوصی تو کہتے ہیں اس میں آٹومیٹک وفات رکھی ہوئی ہے، بعد وفاتی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لأنہا، اس لیے کہ یہ دوسرا صیغہ اعم مما بعد الوفات، یہ اعم ہے، قبل الوفات کے اعمال کو بھی شامل ہو جاتا ہے، افعال کو بھی شامل ہو جاتا ہے، اور بعد الوفات کو بھی۔ اما الاولی، لیکن جو پہلا صیغہ ہے، فمقتضاہا، اس پہلے صیغے کی تقاضا یہ ہے کون ذالک بعد الوفات، کہ بھائی اوصی تو ہوتا ہی وفات کے بعد ہے، اس لیے بعد الوفات کے قید لگانے کی کوئی قید ضرورت نہیں ہے۔ او لفلان بعد وفاتی کذا، یا یہ تیسرا صیغہ ایجاب کا، بھائی فلاں شخص کے لیے میرے مرنے کے بعد کذا، مثلا میری گاڑی دے دینا، ونحو ذالک، اور اس قسم کے اور الفاظ، الدالۃ علی المعنی المطلوب، جو دلالت کرتے مطلوب معنی پر، کہ یہ شخص اپنے مرنے کے بعد اپنی چیز کسی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ تو برادران، آج ہم فقہی بحث نہیں، آپ پر ذمہ داری رکھتے ہیں صرفی بحث کی، کہ یہ کس باب سے ہوگا اور کتنے بابوں سے اس لفظ وصیت کا ہونا ممکن ہے، اور یہ 7 اقسام میں سے کس قسم میں شامل ہوتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و